شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا تھا۔ یہ روایت غلط ہے۔ دوسری روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دانت شہید ہو گئے تھے تو آپ کچھ کھا نہیں پاتے تھے، تو آپ کے لیے حلوہ متعین کیا گیا اور کیلے کا درخت پیدا کیا گیا۔ یہ روایت بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے اور غلط ہے، لہٰذا ایسی روایت کوئی لوگ بیان نہ کریں۔ ایک دن خلیفہ یوسف عباسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کچھ نذرانہ پیش کرنے لگا، کچھ اشرفیاں آپ کو دینے لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کا نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اپنی بادشاہی کے رعب میں آپ سے اصرار کرنے لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا تیور اور اس کا اصرار دیکھ کر جلال آ گیا اور آپ نے دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھ میں پکڑا اور ان کو دبا دیا۔ جب دونوں تھیلیوں کو دبایا تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے ایسا مال دیتا ہے جس میں لوگوں کا خون شامل ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سن کر وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کہ اگر اس کو خاندان نبوت سے نسبت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محل تک بہا دیتا۔ دوسری بار پھر ایک دن خلیفہ یوسف عباسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، حضور میں یہ موسم جو ہے یہ سیب کا موسم نہیں ہے، اس میں سیب نہیں ملتے، آپ مجھے سیب دکھائیں، آپ مجھے سیب لا کے دیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں اٹھایا اور 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ 2 سیب جیسے ہی ہاتھ میں آئے تو وہ چونک گیا، حیران رہ گیا۔ آپ نے ایک سیب اس کے ہاتھ میں رکھا اور ایک سیب اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے ہاتھ والا سیب کاٹا تو وہ بالکل سفید جیسا سیب ہوتا ہے ویسا نکلا۔ اس نے اپنے ہاتھ والا کاٹا تو اس میں کیڑا نکلا اور وہ سیب سڑا نکلا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، حضور یہ کیا بات ہے، آپ کا سیب صحیح نکلا اور میرے بالے میں کیڑا نکلا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا دل برا ہے، تو گناہوں میں لدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سیب تو دونوں ہی یکساں تھے، مگر ایک پر ظالم کا ہاتھ پڑا تو وہ خراب ہو گیا۔ وہ اتنی بات سن کر شرمندہ ہو گیا اور اسی دن سے اس نے توبہ استغفار کر لی کہ وہ تیری زمین ہے، یہ میری زمین ہے۔ یاد کریں آپ کے پردادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے دادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے والد صاحب کے پاس بھی وہی زمین تھی اور آپ کے پاس بھی وہی زمین ہے۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچوں کے پاس بھی وہی زمین آئے گی، زمین کہیں نہیں جائے گی۔ بس ہمارے پاس دستاویز ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، بس ہم اس کے مالک نہیں ہوتے بلکہ مالک ہوتے ہیں۔ ہاں آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گی، تمہارے پاس تھی تو میرے پاس رہے گی۔ زمین کہیں نہیں جاتی ہے، انسان بدل جاتے ہیں پر جگہ وہی قائم رہتی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی حضور بھی حاضر ہونا ہے، مر کے ایسے ہی چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جن پر تم ناز کرتے ہو نا، جن دوستوں پر تم ناز کرتے ہو یہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، گھر والوں پر ناز کرتے ہو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی بھول جائیں گے، بھائی بھی بھول جائیں گے، دوست و احباب سب بھول جائیں گے، منو مٹی کے نیچے تمہیں داب دیں گے۔ اور معاشرے میں یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کو تانا مارتے ہیں لوگ کہ تو نے 3 بیٹیوں کو جنم دے دیا، 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو گئی۔ اب یہ بتائیں جو 3 بیٹیاں جس کے یہاں ہوئیں یا 7 بیٹیاں جس کے یہاں پیدا ہوئیں، کیا اس عورت کی غلطی ہے؟ کیا اس بیوی کی غلطی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اللہ رب العزت اس کو بیٹی دینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو بیٹا دینے والا ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے تب ہوا ہے۔ اگر آپ بیوی کو تانا ماریں گے نا اللہ ناراض ہوگا۔ ہاں وہ رب تو سمندروں میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، جنگلوں میں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، تم تو انسان ہو یار، 200-300 گرام کھانے والے انسان، اپنے بازوؤں پر تمہیں یقین نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا تمہیں، اپنے آپ کما کر کھانا سیکھیں۔ یہ جہیز نام کی چیز ختم ہو جائے گی تو جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، 40 سال 50 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ غریب بیٹیاں ہیں، غریب باپ کی بچیاں ہیں،
لوگ اس لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، پھر ہم وہاں رشتہ کیوں کریں۔ 30 40 سال 50 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے لوگوں کے ذہنوں میں عقل آ جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ رشتہ غریب دیکھ کر ٹھکراؤ نا، رشتہ غریب دیکھ کر مت ٹھکراؤ۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جن کی یہ سوچ رہتی ہے کہ غریب کی بچی وہاں ملے گا کیا۔ آج جس گھر کے حصے کے لیے بھائی لڑتے ہیں وہ گھر کل کسی اور کا تھا اور پھر کسی اور کا ہونے والا ہے۔ یہ مرنے والے ہیں، یہ مر جائیں گے، یہ گھر یہی رہے گا۔ آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گا۔ یہ گھر کہیں نہیں جانے والا، یہ زمین کہیں نہیں جانے والی، بس کاغذات پہ ہمارے سائن ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آ گیا۔ ہمارے جانے کے بعد دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، ان کے سائن ہو جائیں گے، ان کے پاس چلے گیا۔ تو یاد رکھیں گھر وہی رہتا ہے، بس نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو معاشرے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی کہ زمین یہی رہے گی اور انسان بدل جائیں گے۔